نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم۔ پچھلے جمعے کو جو بات ہوئی تھی، آیت سے آیت ہم جوڑ دیں، تھوڑا سا روشنی ڈال کر کے ترجمہ میں آ کر کے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عنقریب میں اپنی رحمت پہنچاؤں گا ان لوگوں کو جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے، ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، ڈرتے ہیں، تقوی شعار بنتے ہیں، متقی بنتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تکون وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ جو قرآن نے کہا کہ متقی بنتے ہیں جو لوگ، انہی کو میری، اللہ پاک فرماتا ہے انہی کو میری رحمت پہنچے گی، انہی لوگوں کے لیے میں لکھوں گا اپنی رحمت۔ تو خوش ہوگا یہود و نصارہ کہ ہم بھی تو متقی بنتے ہیں، ہم بھی تو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے میری رحمت ان لوگوں کو پہنچے گی، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے حق میں متعین کروں گا آخرت میں، جو لوگ دنیا میں رہ کر کے کیا کرتے ہیں، یتبعون، اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، اس رسول کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ الذی یجدونہ، وہ رسول جس کو وہ پاتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے یہاں، فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں، اس رسول کو پاتے ہیں یعنی اس کے اوصاف کو لکھے ہوئے پاتے ہیں، اس کی نعتیں، اس کے محاسن، اس کی صفتیں، اس کی علامتیں، کہ ایسا وہ رسول ہوگا۔ تو جو اتباع کریں گے وہی متقی اصل میں ہوں گے، وہی خدا کے یہاں معشر میں خدا کی رحمتوں کے پانے کے مستحق ہوں گے۔ پھر سے کروں، الذین، وہ لوگ، یتبعون، جو پیروی کرتے، اتباع کرتے ہیں، الرسول النبی الامی الذی یجدونہ، اس رسول کی جو رسول نبی امی ہے، اور اس نبی امی کو وہ اپنے یہاں لکھا ہوا پاتے ہیں، اپنے یہاں آگے تو ہے نا فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں، تو نبی لکھا ہوا ہونا یعنی نبی کے حالات لکھے ہوئے، نبی کے اوصاف لکھے ہوئے کہ ایسے ایسے وہ ہوں گے۔ آگے، یأمرہم بالمعروف، وہ نبی یأمرہم، انہیں حکم دیتا ہے، بالمعروف، بھلائیوں کا، نیکیوں کا، وینہاہم عن المنکر، اور منکر سے، گناہوں سے انہیں روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزوں کو ان لوگوں پر حرام کرتا ہے، ویضع عنہم، اور وہ نبی ان سے ہٹا دیتا ہے، اتار دیتا ہے، اسرہم، ان کے بوجھوں کو، والاغلال التی کانت علیہم، اور ان بیڑیوں کو جو ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ ہتھ کڑی کا بھی ترجمہ کیا ہے بعض مترجمین نے۔ وہ رسول ان بوجھوں کو یعنی گناہوں کے بوجھ کو اتار دیتا ہے، والاغلال التی کانت علیہم، اور ان بیڑیوں کو، جو بیڑیاں ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی، فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، اور اس کی تعظیم کی، توقیر کی، عزت کی، ونصروہ، اور
اس نبی کی مدد کی، واتبعوا اور اتباع کیا، پیروی کی، اتباع کیا، پیروی کی، النور الذی انزل معہ، اس نور کی جو نور اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن کی، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب 70 لوگوں کو منتخب کیا تو حضرت حق تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ میں تمہارے لیے، تمہاری قوم، تمہاری امت کے لیے، تمہارے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دوں گا، مسجد بنا دوں گا، پوری روئے زمین، جہاں نماز پڑھ لیں گے قابل قبول ہوگی، الا عند مرحاض، مگر بیت الخلاء میں اور حمام غسل خانے میں اور قبر اور قبرستان میں، یہاں پہ نہیں پڑھنا ہے۔ ان تینوں جگہوں کے علاوہ جہاں بھی تمہاری امت نماز پڑھ لے گی میں قبول کر لوں گا، اللہ پاک نے فرمایا، اور میں تمہاری قوم، تمہاری امت کے دلوں میں سکینہ اتار دوں گا اور تمہیں بنا دوں گا اس طریقے سے کہ تمہاری قوم بن دیکھے تورات پڑھے گی، سب پڑھیں گے بن دیکھے، مرد بھی، آدمی بھی، آزاد بھی، غلام بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی۔ کتنا بڑا اعزاز تھا کہ نہیں تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ کا یہ فرمان اپنی قوم کو سنایا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ لا نريد ان نصلي الا في الكنائس، یہ نہیں ہوگا ہم سے کہ جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ لیں، اپنے گرجا میں نماز پڑھیں گے۔ کئی مرتبہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ واقعہ نا امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اور امت موسویہ کے درمیان فرق، بے شمار فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ حضور کی امت حضور کے ایک ایک فرمان پر اپنی جان دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتی ہے کہ نہیں؟ حضور کو دیکھ لیں، حضور پر قربان ہو جائیں، کس کے اندر جذبہ نہیں ہے؟ یہ سب کے اندر جذبہ ہے۔ اور میں نے بتلایا تھا موسیٰ کی قوم اتنی ڈھٹائی پر آمادہ، جہاد کا حکم نازل ہوا، کہا نہیں ہم لوگ نہیں لڑیں گے، موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے۔ ٹھیک، ایک مثال دیکھیے یہاں آج یہ ملی، حضرت حق تبارک و تعالیٰ کا فرمان موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سنا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تو پوری روئے زمین تمہارے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ اللہ نے فرمایا ہے 3 جگہوں میں نماز نہیں پڑھنا ہے، غسل خانے میں نہیں پڑھنا ہے، بیت الخلاء میں نہیں پڑھنا ہے، قبرستان میں نہیں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جہاں وقت ہوگا نماز پڑھ لو گے تمہاری نماز اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ ایک خوشخبری۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں کے دلوں میں سکینہ نازل کر دوں گا، دنیا مافیا سے بیگانہ اللہ کی طرف لگا ہوا، لو لگائے ہوا خدا کا عشق تمہارے دل میں ہوگا۔ اور 2 خوشخبری۔ تیسری یہ ہوئی کہ تورات جو زخیم حصوں میں ہے، سیلوں پر لکھی ہوئی ہے، دن دیکھے تم پڑھ سکتے ہو جب اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں سکینہ نازل فرمائے گا تو۔ اور تم ہی اب مرد نہیں بلکہ عورتوں کی زبانی یاد ہو جائے گی، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، آزاد کو بھی، غلام کو، سب۔ جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، ڈھٹائی یہ دکھلانا چاہے۔ فقالوا، انہوں نے کہا لا نريد ان نصلي الا في الكنائس، کنائس اپنے گرجا گھروں کے علاوہ ہم کہیں نماز پڑھیں گے نہیں۔ یہ ڈھٹائی تھی کہ نہیں تھی؟ آسانی تو یہ تھی کہ جہاں وقت ہوا وہاں پڑھ لو، ہے نا؟ ہمارے لیے یہ ہے نا، آج بھی ہے کہ نہیں۔ دوسری چیز، نہیں ہم تو تورات دیکھ کر پڑھیں گے، بغیر دیکھے نہیں پڑھیں گے۔ اور پھر تیسری چیز یہ بھی کہا، ہاں سکینہ وکینہ کیسا سکینہ وکینہ کیسا؟ نہیں، یہ سب ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری خصوصیتیں کہی ہیں، امتیازات، جب موسیٰ کی قوم نے تحمل کا ارادہ نہیں کیا، برداشت کرنے کی ہمت نہیں کی، یہ ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے حق میں متعین کر دی۔ جب متعین کر دی، اللہ پاک نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ تمہاری قوم نے ایسا کہا، یہ ساری چیزیں خصوصیتیں میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کر دوں گا، یہ خصوصیتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب اجعلنی منہم، یہ میرے رب تب ایسی بات ہے، یہ تو میری قوم بڑی نالائق ٹھہری، ٹھکرا دیا اتنے بڑے اعزاز کو، اتنی بڑی شرافت کی چیز کو، اتنی بڑی کرامت کو، اے اللہ مجھے بھی امت محمدیہ میں سے بنا دے۔ فقال، اللہ پاک نے فرمایا انک لن تدرکہم، اے موسیٰ تم انہیں نہیں پا سکتے۔ فقال موسیٰ علیہ السلام یا رب
حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میں بنی اسرائیل کے ایک وفد کو لے کر کے آیا آپ کے پاس، اور لیکن وفد کو جو انعام ہوتا ہے تو میری قوم کی نالائقی، انہوں نے تو قبول نہیں کیا، اور تیرا یہ فضل ہے، تو نے امت محمدیہ کو یہ شرف دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی، اور وہ یعنی کہا، فرمایا، اللہ نے فرمایا، اور وہی قول قرآن میں بہت زمانے بعد جب حضور کی بعثت ہوئی اتار دیا ہوئی یہ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر گامزن ہے اور حق ہی کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ جب یہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے جب سن لیا تو اللہ پاک فرما رہا کہ موسیٰ تم تو ان کو نہیں پا سکتے، مگر آگے چل کر کے جب میں اپنے نبی، اپنے آخری نبی، اپنے محبوب کو معبود فرماؤں گا تو میرے آخری نبی محمد پر تمہاری قوم کے، تمہاری امت کے کچھ لوگ ایمان لائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا تو بہت باغ دل ہو گیا، چلو میری امت کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ یہ حضرت فرضیہ موسیٰ، حضرت موسیٰ راضی ہو گئے رب سے۔ اب جو ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ رحمت حق، رحمت الہی کے پانے کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے۔ نبی امی ہے، حضور کا لقب نبی امی ہے نا، آپ امی ہیں تو امی لقب پر بحث کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کیوں حضور کو امی کہا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امی اس کو کہیں گے جو پڑھا لکھا ہوا نہ ہو۔ حضور نے کسی دنیا میں ظاہری جو ماحول ہوتا ہے، جو نظام ہوتا ہے معاشرت کا، ہے نا، کسی استاذ ٹیچر کے آگے اپنا زانویہ تلمس طے نہیں کیا۔ کوئی انسان آپ کا استاذ نہیں ہے، اسی لیے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اور کمال تو یہی ہے نا کہ پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں مگر دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوئے اس ذات کے سامنے بونے نظر آئیں، جاہل ناخواندہ نظر آئے، کتنا ہی کوئی پڑھ لے، نبی کے سامنے، ہمارے نبی کے سامنے وہ بونا نظر آتا ہے، بالکل ناخواندہ نظر آتا ہے۔ تو کتنا بڑا کمال ہے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے کسی سے پڑھا لکھا بھی نہیں اور پڑھا گئے پوری کائنات کو، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ وہ مطلب ہے کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 میں اللہ پاک نے یہ بیان بھی کیا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اے میرے نبی اس سے پہلے، یعنی میں نے تم پر جو قرآن نازل کیا، اس قرآن کے نزول کے پہلے تم کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور تم ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ تو نبی لکھنے کا فن نہیں جانتے کہ وہ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، تو اس کو کہتے ہیں امی۔ اور یہ کوئی نقص کی عیب کی بات نہیں ہے، میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہوئے بھی نہیں ہے، کسی کو استاد بھی نہیں مانا، مگر ایسا رب نے پڑھا دیا کہ پوری کائنات کو پڑھا گیا۔ یہ تو کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی تفسیر کی ہے۔ آگے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انا امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم امت امی ہیں، اللہ نے مجھے امی بنایا ہے، ہم نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ حضور خود فرما رہے ہیں، تو کمال ہوا، پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر پھر بھی پڑھا لکھا گیا پوری کائنات کو۔ یہ جوڑیے گا بار بار آپ۔ وہ کہتے ہیں، اب ایک چیز اور ہے، کہتے ہیں وہ منسوب الی الام، اے ہوا علی ما ولدت ام، امی کیوں کہا گیا؟ یہ تو معنی سمجھ میں آ گیا کہ ان پڑھ، پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ امی منسوب ہے ام کی طرف، اور ام کہتے ہیں ماں کو۔ تو جس طریقے سے بچہ ماں کی شکم سے باہر آتا ہے، پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہی کیفیت پر تھے، وہی فطرت پر تھے حضور، پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے۔ یہ وکیلا یہ بھی کہا گیا ہے ہوا منسوب الی ام القری، ام القری کی طرف منسوب ہیں، اور ام القری کہتے ہیں مکہ کو۔ تو نبی پھر اس قول میں نبی امی کا مطلب ہوا نبی مکی۔ آگے الذی یجدونہ، وہ رسول جس کو یہ لوگ پاتے ہیں، یہود و نصارہ پاتے ہیں، تورات میں انجیل میں رسول کو پاتے ہیں، یعنی رسول کے اوصاف کو، اس کی صفتوں کو، ان کی نعت کو، ان کی خوبیوں کو، ان کو محاسن کو تورات میں لکھا ہوا تھا۔ تو اب حدیث میں بھی اتفاق سے یہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہے، کہتے ہیں
کہ رسول کی جو صفتیں تھیں وہ یہ کہ رسول مبشر ہیں، بشارت دینے والے ہیں، ایمان لانے کے سبب اعمال صالحہ جو کرے گا اس کو بشارت دینے والے، ونذیرا اور نذیر ہیں یعنی ڈرانے والے، ایمان نہیں لاؤ گے تو ڈرائیں گے، وحرزا للامیین اور امیین ان پڑھ لوگوں کی حفاظت کا سبب ہیں۔ یہاں امیین سے مکہ کے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے۔ آگے ہے تورات میں لکھا ہوا تھا اللہ پاک کے کلام میں، تورات میں، انت عبدی و رسولی، کہ تو میرا بندہ ہے، و رسولی میرا رسول ہے، سمیتک المتوکل تیرا نام میں نے متوکل رکھا، اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرنے والا، اور وہ میرا نبی ایسا ہے، لیسا بفظی ولا غلیظ، نہ سخت دل ہے نہ سخت مزاج، ولا سخاب فی الاسواق اور نہ بازاروں میں چیخنے چلانے والا ہے، ولا يدفع بالسیئۃ السیئہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا، ولکن یعفو ویغفر بلکہ معاف فرما دے گا اور چشم پوشی کرے گا، ہے نا، بدلہ نہیں لے گا، وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاءَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وفات نہیں دے گا یہاں تک کہ اس کے سبب اس کو بیچ میں لا کر کے اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، بگڑی ہوئی بہکی ہوئی ملت کو راہ راست دکھائے گا۔ عربوں سے بڑھ کر بہکا ہوا کون تھا، کون سی ملت تھی؟ اور جب وہ لوگ صحیح راہ پائیں گے، بے یقولو تو کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ سب سے نشانیاں حضور کی لکھی ہوئی تھی کہاں؟ تورات و انجیل میں۔ آگے ہے امتہ الحمادون، اس کی امت حماد ہوگی یعنی اللہ کی بڑی حمد کرنے والی ہوگی اور اللہ کی تکبیر بولنے والی ہوگی اور وضو کرنے والی ہوگی، وضو وَيُعَزِّرُونَ اطرافہم اپنے اطراف یعنی اپنے اعضاء کو دھلنے والی ہوگی، تو میں نے ترجمہ وضو سے کر دیا۔ صفہم فی الصلاۃ وصفہم فی القتال سواء، نماز میں ان کی صف اور قتال میں جہاد میں برابر ہوگی۔ منادہم ینادی فی جو السماء، ان کا پکارنے والا پکارے گا خلا میں کھڑا ہو کر، یہ کیا ہے؟ اذان ہے۔ آگے لہم فی جوف اللیل دوی کدوی النحل، رات کی تاریکی میں جب پوری دنیا محو خواب ہوگی، ان میں کے کچھ افراد اٹھیں گے خدا کی بارگاہ میں، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، خاکساری کریں گے اور بھن رب سے جو ہے مناجات کریں گے، ایسے ہی جیسے کہ شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے۔ یہ ہے یہ دیکھو بھیا، مولدہ بمکہ، یہاں تک تورات میں لکھا ہوا تھا اس کا مولد، اس کی ولادت کی جگہ جائے ولادت مکہ ہوگی، ومہاجرہ بطابہ اور اس کی ہجرت گاہ طیبہ ہوگی، مدینہ ہوگی، وملکہ بالشام اور اس کی امت کے ملوک بادشاہ لوگ زیادہ تر شام میں گزریں گے۔